فرد من أفراده فيطلق عنه فيطلق عليه اللفظ بطريق الاستعارة المصرحة. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ میاں و اجراء الدلیل فی غیرہ قد لا یکون بعینہ، اگر دلیل کو غیر مدلول میں کبھی چلایا جائے اور نقض اجمالی میں یہ کہا جائے کہ میاں دیکھو یہ تمہاری دلیل ہے نا، یہ فلاں جگہ پائی جاتی ہے بجمیع مقدماتی ہے، لیکن دعویٰ تو دلیل کو غیر مدلول میں چلا دیا نا، کیونکہ یہ دلیل جو معلل نے دی تھی یہ اس کے لیے تو نہیں دی تھی، اپنے دعوے کی نقیض ثابت کرنے کے لیے دی تھی، یہ تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دی. تو کہتے ہیں میاں وہ اجراء الدلیل فی غیرہ یعنی فی غیر مدلول ہی، دلیل کو اگر آپ جاری کریں گے غیر مدلول میں، ہاں جیسے نقض اجمالی میں وہ ناقض یہی کہتا ہے نا کہ تمہاری یہ دلیل بھی جمیع مقدماتی فلاں جگہ پائی جاتی ہے، لیکن وہاں تمہارا دعویٰ. کہتے ہیں میاں یہ بعینہ اور بغیر لا یکون بعینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں والمراد بکونہ بعینہ ان یوجد الدلیل فی صورت اخری مع انہ لا یتخلف الا باعتبار موضوع المطلوب، کہ دلیل بعینہ ہے، المراد بکونہ بعینہ، یا دلیل فی غیرہ ہے. یہ بعینہ بغیرہ سے کیا مطلب ہے؟ کہتے بعینہ سے یہ مطلب ہے کہ ان یوجد الدلیل فی صورت اخری، کہ دلیل پائی تو گئی دوسری صورت میں، لیکن وہ دوسری صورت کیسی ہے؟ مع انہ لا یختلف الا باعتبار موضوع المطلوب، دوسری صورت میں تو پائی گئی لیکن وہ دوسری صورت اور پہلی صورت کے درمیان میں اختلاف کتنا ہے، کیسا ہے؟ باعتبار موضوع المطلوب، کہ جو قضیہ کا موضوع تھا نا، یعنی نتیجے کا مطلوب کیا چیز ہے؟ نتیجہ. جو نتیجے کا موضوع تھا نا پہلے میں، یہاں موضوع مختلف ہے، بس موضوع محمول وہی ہے. تو اگر محمول وہی ہے، صرف موضوع کا اختلاف ہے، تو اگر صورت اخرى میں بھی پائی جائے تب بھی یہ دلیل بعینہ ہی ہے، دلیل بعینہ ہی ہے. فَإِذَا اخْتَلَفَ الدَّلِيلُ بِحَسْبِ الْحَدِّ الْأَوْسَطِ، اب اگر موضوع میں اختلاف نہیں ہے بلکہ دلیل مختلف ہے، کیسے مختلف ہو گیا؟ پہلے والے سے حد اوسط کے اعتبار سے اختلاف آ گیا، کہ پہلی دلیل میں کیا چیز ہے؟ حد اوسط ایک چیز ہے. تو دوسرے طریقے سے جب تم اس دلیل کو چلاتے ہو نا، تو اس حد اوسط کا کوئی لازم حد اوسط بنا دیا تم نے. وہ پہلے والا حد اوسط تم نے یہاں نہیں رکھا، کس کو رکھا؟ اس کا لازم یہاں رکھ دیا، سمجھائیے، یا اس کا مرادف یہاں رکھ دیا. اب دلیل مختلف ہو گئی، وہاں حد اوسط اور تھا، یہاں حد اوسط اس کا لازم ہے یا اس کا مرادف ہے. تو حد اوسط کے اعتبار سے جب اختلاف ہو گیا تو دلیل مختلف ہو گئی، اب بعینہ ہی نہیں رہی. آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں لم یکن اجراؤہ بعینہ، اب اجراء الدلیل بعینہ نہیں ہوا. آئی سمجھ میں؟ یہ ہے اجراء بعینہ اور اجراء بغیر عینہ، یہ فرق ہے. اب ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ میاں وقد یحتاج الشاہد الی دلیل
او تنبیہن، یہ دوسری لکیر کے اول میں ہے نا، الا دلیل، یہ متن ہے. ہاں شاہد جو ہے فی الدلالۃ علی فساد الدلیل، دیکھو شاہد سائل نے کس لیے پیش کیا؟ تاکہ یہ شاہد دلالت کرے نا کس پر؟ فساد دلیل پر. ناقض نے کہا تمہاری دلیل بجمیع مقدماتی فاسد، جی، تو اس فساد کے لیے اس نے شاہد پیش کیا. جی، تو شاہد نے کیا کرنا ہے؟ دلیل کے فساد پر دلالت کرنا ہے. تو اگر اس فساد پر دلالت کرنے میں کبھی کبھی شاہد محتاج ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ دلیل کی طرف. عائشہ میں اذا کان نظریا غیر معلوم للمعلل فیطلب علیہ دلیلا، ہمیں آئیے کہ جب وہ فساد پر دلالت کر رہا ہے، فساد دلیل پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ فساد دلیل پر جو دلالت ہے وہ بدیہی نہیں ہے، وہ نظری ہے، معلل کو معلوم بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دلیل دو بھائی شاہد کے اوپر. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اذا کان نظریا غیر معلوم للمعلل فیطلب علیہ دلیلا او تنبیہ، یا دلیل کی طرف محتاج ہوگا یا تنبیہ کی طرف ہو. ان کان بدیہیا غیر اولی، اگر وہ بدیہیات اولیہ میں سے نہیں ہے تو بدیہی خفی ہے تو پھر تنبیہ کی ضرورت پڑے گی. عائشہ میں تو شاہد جو ہے کبھی کبھی اگر وہ نظری ہے تو دلیل کی طرف محتاج ہے، بدیہی خفی ہے تو تنبیہ کی طرف محتاج ہے. یہ بات ختم. اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ میاں یہ جو نقض کا لفظ ہے نا، نقض کا لفظ یہ مجازن ایک دو جگہ اور ہیں وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک جگہ ہے قد یسمى القدح فی طرد التعریف وعکسہ نقضا، کسی نے معرف کی تعریف کی، دوسرے نے کہا یار یہ تمہاری تعریف جو ہے یہ تو مانے نہیں دخول غیر سے، اس یہ جو اعتراض کرتی ہے نا مانے نہیں دخول غیر سے، وہ فلاں اس میں داخل ہو گیا حالانکہ وہ محدود کا فرد نہیں ہے. تو یہ جو مانعیت کے اوپر اعتراض ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نقض. یا اس نے اعتراض کر دیا تمہاری تعریف جامع نہیں ہے اپنے افراد کو، دیکھو یہ فرد ایک محدود کا ہے لیکن یہ تعریف تمہاری اس کے اوپر صادق نہیں آتی. تو یہ جو جامعیت کے اوپر اعتراض ہے اس کو بھی نقض کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں قد یسمى القدح فی طرد التعریف وعکسہ نقضا، کیوں؟ وذالک لأن معنی الطرد، اب یہ تفصیل کرتا ہے کہ طرد کس کو کہتے ہیں، عکس کس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اعتراض کیسے ہوگا. عائشہ میں کہتے ہیں طرد کہتے ہیں میاں هو التلازم فی الثبوت، تلازم فی الثبوت کو کہتے ہیں. تلازم فی الثبوت کا کیا مطلب؟ بمعنی کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود. تلازم فی الثبوت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر حد صادق آئے گی محدود بھی اس کے اوپر آئے. عکس کا کیا معنی ہے؟ التلازم فی الانتفاع، انتفاع میں تلازم. کیا مطلب؟ بمعنی ان کل ما لم يصدق علیہ الحد لم يصدق علیہ المحدود، جس پر حد صادق نہیں آتی محدود بھی اس کے اوپر صادق نہیں آئے. یہ طرد ہے، یہ عکس ہے. عائشہ میں اچھا فاذا لم يكن التعریف مانعا، اب جب تعریف مانے نہ ہو تو فقد انتقضت الکلیۃ الاولى، پہلا کلیہ منقوض ہو گیا. واذا لم يكن جامعا، تعریف جامع نہیں ہے تو انتقضت الثانیۃ، تو کلیہ ثانیہ منتقض ہو گیا. اچھا یہ جو نقض، اس کو نقض اسی لیے کہتے ہیں کہ یا پہلا کلیہ منقوض ہو جاتا ہے یا دوسرا کلیہ تو منقوض نقض سے ہے، اسے کہتے ہیں یہ نقض. عائشہ میں
اچھا اب کہتے ہیں یہ جو طرد عکس ہے نا، یہ مانعیت اور جامعیت جو ہے نا، میاں فلہ مشابہۃ بالنقض الاجمالی، یہ جو مانعیت اور جامعیت کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ اعتراضات مشابہ ہیں کس کے؟ نقض اجمالی، حیث یقال ھذا التعریف لیس بصحیح۔ دیکھو کہتے یہ تعریف صحیح نہیں، کیوں؟ لاستلزامہ دخول فرد من افراد غیر المحدود، کیونکہ یہ تعریف ملزوم ہے اور غیر محدود کا ایک فرد کا دخول اس میں لازم آیتوں میں، یا یہ تعریف ملزوم ہے اور خروج فرد من افراد المحدود اس کو لازم ہے۔ تو دیکھو گے فیطلق علیہ لفظ النقض، اب یہ جو جامعیت مانعیت اور جامعیت کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لفظ نقض کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ اطلاق کون سا ہے؟ بطریق الاستعارۃ المصرحۃ، کہ یہ استعارہ مصرحہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟